کے انجام دہی سے پیچھے ہٹ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہوگی. ہماری نہ سنی جائے، کم از کم اپنے ریاستی ادارے پولیس کی تو سنی جائے. کہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیوں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہمارے لیے؟ ہم لگے ہوئے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں آئینی ترامیم کی جائیں. ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں. ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے. یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. ہو سکتا ہے جی. اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل ہوگا. یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں. اور میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. جنرل مشرف کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے. ایل ایف او کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر 68 سال کر دی تھی، اور ہم نے لڑ کر اس کی عمر کو 65 پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ. ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوس کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا. میری اپنی ذاتی رائے یہی تھی کہ ان کو 62 سال تک رکھا جائے، لیکن بہرحال دوستوں کی اجتماعی رائے میں 65 سال ہوئی. اس 65 سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں، ہمارے محترم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی. اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی، ایم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے 65 سال کیوں دیے ہیں ان کو. آج آپ ان کی عمر کے اضافے میں وہاں اس بینچوں میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیوں کریں گے میرے بھائی؟ اصول اصول ہوتا ہے. ہمیں کچھ اصولوں کی پیروی کی طرف جانا چاہیے. جناب اسپیکر، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے. ہمارے عدالتوں کے سامنے جتھے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ فریقین کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ یوں ہوگا اور آپ کا فیصلہ یوں ہوگا. ان جتھوں کو ختم کریں اور عدالت کو طاقتور بنائیں تاکہ اس پر اعتماد ہو. آپ بھی واقف ہیں اس سے اور میں بھی اس سے واقف. باتیں سچ ہوتی ہیں، کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کہنی پڑ جاتی ہے تو ہمارے متھے لگ جاتی ہے. آج بھی حضرت جناب اسپیکر، ہماری عدالتیں لابیوں میں تقسیم ہو چکی ہیں، اور وہ باہمی طور پر عدلیہ نہیں بلکہ وہ ایک سیاسی گروہ بن چکے ہیں. کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو، آپ کہتے ہیں نہیں چیف جسٹس میری مرضی کا ہو. کیوں؟ یہاں پر بات کیوں آ گئی ہے؟
ہم نے اس ایوان نے کیا اس نظام میں اصلاحات کی طرف نہیں جانا؟ جناب اسپیکر، میں تجویز کروں گا، حکومت کے سامنے تجویز کروں گا، کیونکہ اول فرض ان کا بنتا ہے کہ جوڈیشل ریفارم لائے جائیں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر لائے جائیں، اس پر کمیٹی بنائی جائے اور بتایا جائے کہ ہم عدالت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے معیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے معیارات اور ہیں، فوج میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے معیارات اور ہیں۔ ان معیارات کو یکساں کیا جائے، کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو کوئی رعایت دے رہے ہیں، اور جب آپ ایکسٹینشن میں مشکل محسوس کرتے ہیں تو مجھے یاد ہے کس طرح ہمارے ہاتھ مروڑ کر ہم سے جبری طور پر ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے اس ایوان کے اندر قانون سازی کرائی۔ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کتنا ہم نے اس جمہوریت کو کمزور کر دیا ہے، اور پھر جو ایوان اس پر یہ چھاپ لگ جائے کہ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ، پھر آپ کو بحیثیت ایوان کے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنی پڑے گی، عوام کی خدمت آپ نہیں کر سکتے۔ آج 60,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں؟ ایک نسل میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ہم پر ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے۔ ہم نے آج ایک قانون پاس کرنا ہے، کل دوسرا قانون پاس کرنا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا ہے، سیاستدانوں کو وہ کرنا ہے، اس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک مستقل عدالت ہی بنا دی جائے تاکہ عام عدالتیں ہمارے وہ غریبوں کے معاملات کو طے کریں، عام آدمی کے معاملات کو طے کریں اور فیصلہ کریں کہ جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر انگریز کے دور کا وہ نظام عدل موجود ہے کہ جو صدیوں تک مقدمات چلتے ہیں اور طے نہیں ہو سکتے۔ آج بھی ہم اسی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بنانے کے بعد آج عدلیہ کے حوالے سے بھی انقلابی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے غریب آدمی کو جلد از جلد انصاف مہیا ہو سکے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو نظام کو تبدیل کرنا ہے، تبدیلی لانی ہے تو پھر صحیح معنوں میں تبدیلی لائے۔ میرے حق میں ہو وہ تبدیلی اور آپ کے حق میں ہو تو وہ تبدیلی نہیں، اس کو تبدیلی نہیں کہا جاتا۔ اپنے روش پر تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا، اور اس پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا۔ پارلیمنٹ میں اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو ہر ممبر یہاں پر بات کر سکتا ہے، یہاں پر عدلیہ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں، یہاں پر فوج پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ہم اس سے بھی سپریم ہیں، لیکن سب ہمیں اپنا ماتحت سمجھتے ہیں۔ آج یہاں بات کرو توہین عدالت کا مقدمہ آ جائے گا ہمارے پیچھے۔ آج یہاں فوج کے کردار پر آپ تنقید کریں، ریاست کے کردار پر آپ تنقید کریں، آپ بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، آپ کے پی میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، امن و امان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس پر آپ بحث کریں، ایجنسیاں آ جاتی ہیں آپ کو ایوان سے پکڑ کے لے جاتی ہیں۔ وہ تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عدلیہ اور فوج کے خلاف نہیں بات کر سکتے، تو اس لیے اصلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے تو بات کر سکتے ہیں۔ جی اصلاح کے لیے تو ہاں، تو بالکل بس میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو بالکل۔ تنقید تو نہیں کر رہا، سر آنکھوں پر عدالتیں، فوج کے جنرل سر آنکھوں پہ، جی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ججز ہمارے سر آنکھوں پہ، چونکہ لکھا ہوا ہے تو اس لیکن لیے ان کے نظام کو تو ٹھیک کریں جی تاکہ وہ جبر تو نہ کریں، آئین سے تجاوز تو نہ کریں، اخلاق سے تجاوز تو نہ کریں، پارلیمنٹ کا تقدس تو نہ خراب کریں۔ ہم ان کے خلاف نہیں بولیں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن میرے اراکین کو اس طرح گرفتار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ آپ کسٹوڈین ہیں، آپ نے صحیح کردار ادا کیا ہے، اور صرف ایوان کی بلڈنگ نہیں،
लॉजेस भी आपके अंडर हैं, वहां पर भी पुलिस को जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए आपकी इजाजत के बगैर। तो ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब आपको याद है कि एक दफा जब हुआ था उसके बाद सब ने मिल के डलवाया था कि लॉजेस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा, तो वहां भी आप सही कह रहे हैं कि वहां भी जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फॉरेस्टज़दा माजूर आदमी को भी आप कह दें कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूं और मेरी तजवीज होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि खुदा न खासा कोई हद की बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लानी और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएं और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूं तो फौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्रुरी के लिए भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होने चाहिए, आईनी उमूर पर कौन गौर करेगा, आम आदमी के मुकदमात पर कौन गौर करेगा, 60,000 पेंडिंग केसेस जो है वो किस तरह तय होंगे, ये सारी चीज़ें वो है कि हमें उनके इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। मैं इस वक्त हुकूमत को ख़ास तौर पर और ट्रेजरी पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान को ख़ास तौर पर इस तरफ मुतवज्जह करूँगा कि सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको इस बारे में इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन को एतमाद मिले, हमें एतमाद मिले, वरना फिर हम खुद इस्लाहात की तजावीज़ अपोजिशन दोस्तों के मशवरे के साथ पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस काम को आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, कल हमने एक